الحمد للہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا والصلاة والسلام علی رسولہ الذی ارسل بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا، جناب لبیش شافعی صاحب، صدر سولیڈریٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا، مولانا احمد سراج صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران اور مہمانان گرامی، اور سولیڈریٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا کی دعوت پر کرناٹک کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے جواں عزم، بلند حوصلہ، شاہین صفت نوجوانوں، یہ کرناٹک کی تاریخ کا ایک بڑا اہم، بڑا تاریخ ساز موقع ہے کہ پوری ریاست سے یہاں نوجوان جمع ہیں، اور ایک ایسے وقت جبکہ ہمارے ملک میں اور آپ کی ریاست میں بھی ظلم و ناانصافی کی، نفرت کی، تفریق کی، استحصال کی، ان سب چیزوں کی تاریکیاں بہت گہری ہو چکی ہیں۔ آج عیدگاہ قدوس صاحب کے گراؤنڈ پر امید کی ایک نئی کرن پھوٹ رہی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ کرن بہت جلد ایک چمکتے دمکتے آفتاب کا روپ اختیار کرے، اس کی روشنی پوری ریاست میں، پورے ملک میں پھیلے، اور ظلم و زیادتی کے، ناانصافی کے، بد اخلاقی کے اندھیرے چھٹنے لگیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس اور اس میں آپ سب کی بڑی تعداد میں موجودگی، ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد میں موجودگی، یہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی طرف سے ایک طاقتور اعلان ہے، ایک پاورفل ڈکلیریشن ہے۔ یہ ڈکلیریشن ہے اس بات کا کہ ہم اپنے اصولوں پر پہاڑ کی استقامت کے ساتھ انشاءاللہ قائم رہیں گے، ہم حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم ڈریں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد اور جس مشن کے ساتھ ہم کو بھیجا ہے، اس مشن کی تکمیل ہم زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ یہ کانفرنس اس بات کا اعلان ہے کہ سنگ گراں ہے راہ میں حائل تو کیا، سنگ گراں ہے راہ میں حائل تو کیا ہوا، منزل چھپی ہوئی تو میرے حوصلوں میں ہے۔ تو منزل آپ کے حوصلوں میں چھپی ہوئی ہے، اور یہی آپ کا اعلان ہے، یہی آپ کا ڈکلیریشن ہے۔ کانفرنس کا مرکزی موضوع ہوپ، ڈگنیٹی، ریزیلنس، اس کے مختلف پہلوؤں پر صبح سے بہت سی اہم تقریریں آپ نے سماعت فرمائیں۔ ان تقریروں میں آپ کے اندر، ان تقریروں کے ذریعے حوصلہ بھی پیدا کیا گیا،
اعتماد اور یقین بھی پیدا کیا گیا اور راستہ بھی دکھایا گیا کہ موجودہ حالات میں نوجوانوں کے لیے کرنے کے کیا کام ہیں، ان کے لیے لاہ عمل کیا ہے، ان کے لیے راستہ کیا ہے جس کے ذریعے وہ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ عزیز نوجوانوں، ہوپ، امید، اس کو آپ نے اپنے تھیم کا پہلا گویا ٹائٹل، پہلا لفظ جو تھیم میں استعمال کیا ہے، ہوپ، امید۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ امید نہیں، یقین پیدا کیجئے۔ ہر طرح کے حالات میں امید اور یقین، یہی اہل اسلام کا شیوا ہے۔ اسلام کے ماننے والے وہ کسی طرح کے حالات میں نہ کبھی ڈر کے شکار ہوتے ہیں اور نہ مایوسی کے شکار ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے صدر صاحب نے بھی یہی پیغام دیا کہ ڈر، خوف، مایوسی یہ اس ایمان کے منافی ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے سے ٹکراتا ہے، یہ ہمارے فیتھ سے، یہ ہمارے ایمان سے ٹکراتا ہے۔ مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مایوس نہیں ہو سکتا، ڈرپک نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی قسم کے خوف کا، ڈر کا شکار نہیں ہو سکتا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح کرتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کا ڈر تمہارے اندر پیدا کرتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم اہل ایمان ہو۔ تو محترم دوستو، اس وقت ان حالات میں ہمیں یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر بھی اور ملت کے عام نوجوانوں کے اندر بھی کہ جو چیلنج ہم کو درپیش ہیں، جس طرح کے حالات کا امت مسلمہ کو سامنا ہے، یہ حالات کوئی نئے حالات نہیں ہیں۔ امت کی تاریخ اس طرح کے حالات سے بھری پڑی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستقل سنت ہے کہ حق و باطل کی کشمکش یہ تاریخ کی مستقل دھارا، ایک پرماننٹ ٹرینڈ ہے تاریخ کا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بدلتے رہتا ہے۔ یہ کشمکش کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی سست ہو جاتی ہے، کبھی اہل اسلام کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی ہلکا ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ لیکن عزیز نوجوانوں، اسی کشمکش سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی زندگی کا سامان فرماتا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اسی کشاکش پیہم سے زندہ ہیں اقوام، یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی۔ تو یہ یقین پیدا کیجئے کہ یہ کشمکش، یہ حالات، یہ راز تب و تاب ملت عربی ہے۔ اس سے ہم اور طاقتور اور مضبوط بن کر انشاءاللہ نکلیں گے۔ بے شک حالات چیلنجنگ ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس امت نے ہمیشہ مشکل حالات ہی سے زندگی کی حرارت حاصل کی ہے، توانائی حاصل کی ہے، انرجی حاصل کی ہے، قوت اور طاقت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ یہ حالات بھی ہم کو اور زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور بنائیں گے۔ یہاں صبح سے کئی دفعہ قرآن مجید کی مشہور سورہ علم نشرہ کی مشہور آیتوں کا بار بار ذکر آیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں العسر کا استعمال کیا ہے۔ العسر، جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ال کے ساتھ جب کوئی لفظ آتا ہے تو یہ پراپر ناؤن ہے۔ العسر، جبکہ یسر ال کے بغیر ہے، دو بار ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، ہر چیلنج کے ساتھ ڈبل اپورچونٹیز ہے، ہر مشکل کے ساتھ ڈبل آسانیاں ہیں۔ تو جس چیز کو ہم چیلنج سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو ہم آزمائش سمجھ رہے ہیں، عزیز نوجوانوں، یہ یقین پیدا کرو کہ یہ آپ کے لیے اپورچونٹی ہے، یہ آپ کے لیے دوہرے مواقع ہیں، یہ آپ کے لیے ڈبل اپورچونٹیز ہے۔
انشاءاللہ اس سے اور زیادہ طاقتور بن کر آپ نکلیں گے اور زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے اثرات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ان مشکلات اور ان چیلنجوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مشیت ہے۔ ابھی آپ کے صدر صاحب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ آیت جو میں نے پڑھی یہ بھی سورہ یوسف کی آیت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے تاج و تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی کہ بے شک میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ایک کم عمر بچے کو کنعان کے صحرا میں ایک اندھے کنویں میں ان کے بھائی ڈھکیل کر چلے گئے، اس سے بڑھ کر مایوسی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ گویا یہ ہر طرح کی امید کا خاتمہ تھا ایک عام آدمی کے لیے۔ کوئی راستہ بچا نہیں تھا کہ ایک اندھا صحرا جس میں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے کنویں میں لوگ ڈھکیل کر چلے گئے۔ آپ بتائیے اس سے بڑھ کر مایوسی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنعان کے اس اندھے کنویں کو مصر کے تاج و تخت کی پہلی سیڑھی بنایا، اور اس کے بعد مصر کی جیل کی طویل قید اس کو مصر کے تاج و تخت کا دوسرا زینہ، دوسری سیڑھی بنایا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ تو یہ یقین پیدا کیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حالات پیدا کیے ہیں وہ آپ کو اور زیادہ مؤثر اور زیادہ ایفیکٹو بنانے کے لیے ہیں۔ آپ نے ایک عنوان رکھا ہے ریزیلنس۔ ریزیلنس کا کیا مطلب ہے؟ ریزیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسپرنگ کو جب زور سے دباتے ہیں، اسپرنگ کو جب زور سے دباتے ہیں تو وہ اور قوت سے باؤنس بیک کرتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی ریزیلنس ہے۔ ریزیلنس یہ ہے کہ مشکلات اور چیلنجز یہ آپ کے حوصلوں کو پست نہ کریں، آپ کی ہمتیں نہ توڑیں، آپ کو مایوسی کا شکار نہ بنائیں، اور آپ کو معطلی کا، خاموشی کا، خاموش منتظر رہنے کی کیفیت کا، اس کا بھی شکار نہ بنائیں، بلکہ سخت حالات آپ کو اور مضبوط بنائیں اور طاقتور بنائیں۔ اسپرنگ کی طرح آپ باؤنس بیک کریں، یہی ریزیلنس ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ یقین آپ نے اندر پیدا کیجئے کہ یہ ہوا، یہ آندھی، یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہم کیسے ان حالات کو اپنے لیے سازگار بنا سکتے ہیں؟ کیسے اور زیادہ طاقتور اور مؤثر اور ایفیکٹو بن کر نکل سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر بھی بہت سی باتیں صبح سے آئی ہیں۔ ابھی ہمارے بزرگ مولانا احمد سراج صاحب نے استقامت کے موضوع پر بہت ہی شاندار مثالیں ہماری تاریخ سے پیش کی ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء کے حوالے سے بھی یہی بات کہی ہے۔ انبیاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر مصیبتیں آئیں لیکن فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں ان پر جو مصیبتیں پڑیں ان پر وہ پست ہمت نہیں ہوئے، وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دشمن کے سامنے سرنگوں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر و تحمل رکھنے والے ایسے ہی ثابت قدموں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ کہف کا کئی دفعہ ذکر آیا آج صبح سے،
آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں نوجوانوں کا ذکر، لفظ نوجوان یہ پورے قرآن میں صرف 2 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ۔ ایک دفعہ اس کا ذکر ایمان کے حوالے سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کسی نے ایمان نہیں لایا فرعون کے ڈر سے، اس کے حواریوں کے ڈر سے، سوائے چند نوجوانوں کی۔ اور دوسرا ذکر اسی صورت میں سورہ کہف میں استقامت کے حوالے سے آیا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے یہ اعلان انتہائی سخت حالات میں کیا، جبکہ اسلام پر، اپنے اصولوں پر، اپنے ایمان پر قائم رہنا یہ انتہائی دشوار ہو گیا تھا۔ ایسے موقع پر ان نوجوانوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، قرآن مجید نے اسے نقل کیا ہے۔ تو قرآن کی نوجوانی، اس کا عنوان استقامت ہے۔ ہم اگر قرآن کا مطلوب نوجوان بننا چاہتے ہیں تو ہماری شخصیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اصولوں پر پہاڑ کی طرح استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ نوجوانوں کے اندر جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کو وہ نوجوان ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی مزاحمت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عزیز نوجوانوں، یاد رکھیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پرزیورنس is the most powerful form of resistance، کہ استقامت یہ سب سے طاقتور مزاحمت ہے، کہ اگر آپ اپنے اصولوں پر قائم ہو جائیں گے، پوری سختی کے ساتھ ڈٹ جائیں گے، تو یہی سب سے طاقتور مزاحمت ہوگی۔ آپ اعلان کیجئے کہ حجاب ہمارا اصول ہے، اس پر ہم پہاڑ کی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، ہماری مسجدیں ہمارے شاعر ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ہم ڈٹیں گے۔ اسی طرح سارے انسانوں کے ساتھ عدل، سارے انسانوں کے ساتھ جسٹس، سارے انسانوں کے ساتھ انصاف، یہ بھی ہمارا بنیادی اصول ہے، یہ اسلامی شریعت کا عنوان ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے عدل کے اصول پر اور اس ملک کے سارے شہریوں کو انصاف ملے، سارے شہریوں کو جسٹس ملے، اس کمٹمنٹ پر، اس پر بھی ہم پہاڑ کی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ بے شک ہم اپنے شاعر کی حفاظت بھی کریں گے، ظلم کی مزاحمت بھی کریں گے، لیکن سب سے اہم چیز جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اسی کے نتیجے میں آپ کے اصولوں کی سچائی واضح ہوگی، نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اسی کے نتیجے میں جو لوگ ان اصولوں کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی مزاحمت ہوگی، اسی کے نتیجے میں آپ کی طاقت بڑھے گی، اسی کے نتیجے میں آپ کا اثر بڑھے گا، اسی کے نتیجے میں آپ کے اصول سماج میں مقبول ہوتے چلے جائیں گے، لوگوں کے اندر قبولیت حاصل کرتے جائیں گے۔ تو عزیز نوجوانوں، سب سے اہم چیز جو آج کے حالات میں مطلوب ہے وہ اپنے اصولوں پر، دین پر، ایمان پر، اپنے مقصد پر، اپنے مشن پر، ان سب چیزوں پر استقامت ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ ٹھہرے رہنا ہے۔ یہاں بات آئی تفصیل سے کہ عدل، جسٹس یہ ہمارا ایک اہم مقصد ہے، ایک اہم آبجیکٹیو ہے۔ یہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شریعت اسلامی کا اصل آبجیکٹیو، اس کا مقصد شریعت وہ عدل ہے، قسط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عدل کے لیے، قسط کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے بنو۔ تو ہم
مسلم نوجوان مسلمان یہ ملک کے تمام انسانوں کے لیے انصاف چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس ملک کے ہر شہری کے لیے عدل چاہتے ہیں، اس ملک کے ہر شہری کی نجات چاہتے ہیں، اس ملک کے ہر شہری کی کامیابی چاہتے ہیں۔ کسی خاص فرقے کے لیے، کسی خاص ذات کے لیے، کسی خاص نسل کے لیے نہیں، بلکہ سب کی بھلائی، سب کی خیرخواہی کے جذبے سے ہم میدان عمل میں آئے ہیں۔ یہ آپ کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ عزیز نوجوانوں، اس ملک میں فرقہ پرست طاقتیں، کمیونل فورسز، وہ یہی چاہتی ہیں، انسانیت کی دشمن طاقتیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ آپ کو صرف اپنی سلامتی کے مسائل میں گرفتار کر کے رکھیں۔ ہمیشہ آپ فائر فائٹنگ میں مصروف رہیں، اپنے مسائل کو لے کر پریشان ہوتے رہیں، اپنی حفاظت، اپنا تحفظ، بس یہی چیز آپ کے دماغوں پر چھائی رہے۔ اس کانفرنس میں بڑی تعداد میں آپ کی موجودگی یہ اعلان ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ اب آئندہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم بے شک اپنے تحفظ کی بھی فکر کریں گے، لیکن اس سے زیادہ اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی، پوری انسانیت کی تحفظ کی فکر کریں گے، سب کے لیے عدل کی فکر کریں گے۔ ہم صرف اپنے خول میں ہرگز بند نہیں ہوں گے۔ ہم خیر امت ہیں، ہم اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ ہم کبھی اتنے خود غرض، اتنے سیلفش نہیں ہو سکتے کہ صرف ہمارے مسائل، صرف ہمارے پرابلمز، صرف ہماری سیکیورٹی یہ ہماری توجہات کا مرکز بن جائے۔ عزیز نوجوانوں، ایسا نہ ماضی میں ہم نے کبھی کیا ہے اور نہ آئندہ کبھی کریں گے۔ ہم اس ملک کو تباہی کے راستے پر جانے نہیں دیں گے۔ ہم رحمان و رحیم پروردگار کے بندے ہیں، ہم دین رحمت کے ماننے والے ہیں، ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس ملک کے لیے، یہاں کے انسانوں کے لیے ہم کل بھی رحمت تھے، آج بھی رحمت ہیں اور کل بھی رحمت رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم قربانیوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کو، یہاں کے تمام انسانوں کو بچائیں گے، ان سے سچی خیرخواہی، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا نصب العین ہے۔ ہم ہدایت کی روشنی سے انہیں منور کریں گے، انہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، کامیابی کا، بھلائی کا، اس دنیا میں کامیابی کا، آخرت میں کامیابی کا راستہ ہم دکھائیں گے۔ اس ملک کا، کرناٹک کا ہر مسئلہ انشاءاللہ ہمارے دم سے حل ہوگا۔ ہم اس ملک کے لیے، یہاں کے انسانوں کے لیے ایسیڈ بن کر ابھریں گے۔ عزیز نوجوانوں، یہ آزمائشوں کی بھٹی اسی لیے دہکائی گئی ہے کہ آپ کندن بن کر نکلیں اور اپنا یہ کردار ادا کریں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ میں دو کاموں کی طرف جن کی طرف ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرتا ہوں، ان دو کاموں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ عزیز نوجوانوں، سب سے پہلا کام یہ کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد کرناٹک کے مختلف اضلاع میں، یہاں کے گاؤں گلی گلی، محلہ محلہ پھیل جائیے اور ایک مہم شروع کیجئے، ایک کیمپین، دلوں کو اور دماغوں کو جیتنے کی مہم، دلوں کو جیتنے کی مہم، دماغوں کو جیتنے کی مہم۔ تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے سورما، ہمارے بہادر، وہ قلعوں کو فتح کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ آج قلعوں کو فتح کرنے کا موقع نہیں ہے، آج ہمارے ہیروز وہ ہوں گے جو دلوں اور دماغوں کو فتح کریں گے۔ دماغ کیسے فتح ہوتے ہیں؟ دماغ فتح ہوتے ہیں صحیح بات بتانے کے ذریعے، کہ آپ یہاں کے برادران وطن کو، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو، ہر فرقہ، ہر نسل، ہر مسلک، ہر مذہب کے ماننے والے بھائیوں کو سچائی بتائیے، اسلام کی حقیقت بتائیے، انہیں بتائیے کہ اللہ کے دین کا پیغام کیا ہے، ان کی غلط فہمیاں دور کیجئے۔ اسلام دشمنی، اسلام کی نفرت، اسلاموفوبیا کی جو فضا بنائی گئی ہے، اس فضا کو صرف سچائی اور سچائی کی تبلیغ اور سچائی کا کمیونیکیشن، اسی کے نتیجے میں آپ اس فضا پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو دماغ
فتح ہوتے ہیں سچائی کے کمیونیکیشن کے ذریعے۔ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو سچائی کمیونیکیٹ کیجئے، یہ عہد کیجئے گلبرگہ کے نوجوان عہد کریں کہ گلبرگہ میں آئندہ کوئی برادر وطن غیر مسلم وہ اسلام کو میڈیا سے نہیں سمجھے گا، ہمارے ذریعے سمجھے گا۔ اسلام کیا ہے وہ اسے اخبار نہیں بتائیں گے، ٹیلی ویژن چینل نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے، ہمارے ذریعے اسے معلوم ہوگا کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ اسی طرح بلگام کے نوجوان، مینگلور کے نوجوان، اڈوپی کے نوجوان سب یہ طے کریں کہ ہماری بستی کے، ہمارے شہر کے لوگ وہ اسلام کیا ہے وہ ہم سے معلوم کریں گے، ہم بتائیں گے انہیں، میڈیا نہیں بتائے گا۔ جس دن عزیز نوجوانوں، جس دن یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہاں کے لوگ اسلام کو آپ سے جاننے لگیں، آپ انہیں اسلام کیا ہے یہ بتانے لگیں، میڈیا نہیں بلکہ آپ کے ذریعے اسلام کی حقیقت ان کو معلوم ہو، یقین مانیے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو دماغ جیتنے کی مہم اور اسی طرح دل جیتنے کی مہم، دماغ صحیح بات کمیونیکیٹ کر کے جیتے جاتے ہیں اور دل خدمت کے ذریعے جیتے جاتے ہیں۔ یہاں آج صبح مختلف لوگوں کو آپ نے ایکسلنس کے ایوارڈ دیے، اچیومنٹ کے ایوارڈ دیے، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کے ذریعے انسانوں کے دل جیتے ہیں۔ سولیڈیرٹی کا ہر نوجوان ایسا ہی روشنی کا مینارہ بن جائے، خدمت کا مرکز بن جائے، خدمت کا سرچشمہ بن جائے، اس کے دم سے بستیوں کے مسائل حل ہوں، دیہاتوں کے مسائل حل ہوں، شہروں کے مسائل حل ہوں، تو آپ دل جیتیں گے۔ دلوں کو اور دماغوں کو جیتنے کی مہم، یہ میرا پہلا مشورہ ہے۔ دوسرا مشورہ عزیز دوستو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، طاقتور بنانا ہے۔ مضبوط بنانے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے بنیں، ہمارے رویے سے، ہمارے کیریکٹر سے اسلام کی شہادت ہو۔ تو سولیڈیرٹی کے نوجوانوں کو دوسری مہم جو چھیڑنی ہے وہ یہ کہ امت مسلمہ صحیح معنوں میں اسلام کا نمونہ بنے۔ ہماری بہن فاطمہ صاحبہ نے تفصیل سے بتایا کہ اسلام کی کن تعلیمات سے وہ متاثر ہوئی۔ عزیز نوجوانوں، آپ اس بات کو یقینی بنائیے کہ ہر مسلم گھرانے میں، ہر مسلم فیملی میں اسلام کی ان تعلیمات پر عمل ہونے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید میں اور اسلامی لٹریچر میں انہوں نے پڑھا کہ اسلام میں جہیز کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، اس کے مقابلے میں مہر کا حکم اسلام دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر صحیح معنوں میں ہمارے معاشرے سے جہیز کا رواج ختم ہو جائے، صحیح معنوں میں مسلم معاشرے میں یہ ایک عام مسلم خاندان کی یہ تصویر بن جائے کہ یہاں ہرگز جہیز نہیں لیا جاتا، تو یہ اسلام کی کتنی بڑی طاقت ہوگی، کتنی بڑی کشش ہوگی۔ تو ہمارے خاندان، ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، یہ سب اسلام پر عمل کرنے والے بنے، یہ دوسری مہم ہمیں چھیڑنی ہے۔ اور اسلام پر عمل کے ساتھ ساتھ تعلیم میں ہم آگے بڑھیں، معیشت میں آگے بڑھیں، صلاحیتیں پیدا کریں، اسی کے ذریعے آپ کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اثر ملے گا۔ جو ولنریبلٹی ہے، جو کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ظلم آسان ہو گیا ہے، وہ ولنریبلٹی ختم ہوگی۔ تو مجھے اس موقع پر یہی دو گزارشات آپ کے سامنے کرنی ہے۔ پہلی گزارش یہ کہ دلوں کو، دماغوں کو جیتنے کی مہم چھیڑیے۔ کیا آپ سب یہ مہم چھیڑیں گے؟ کیا گلبرگہ میں، بیجاپور میں، بیدر میں، مینگلور میں، اڈوپی میں، ہاسن میں، شیموگا میں، ہر جگہ دلوں اور دماغوں کو جیتنے کی طاقتور مہم کل سے یعنی 19 دسمبر سے شروع ہو جائے گی؟ یہ پہلی گزارش۔ دوسری گزارش، اپنے آپ کو اونچا اٹھائیے، پوری امت کو اونچا اٹھائیے، اسلامی اخلاق کے اعتبار سے، تعلیم، معیشت کے اعتبار سے اس کی مہم چھیڑیے۔ کیا یہ مہم بھی آپ چھیڑیں گے؟ اگر یہ دو مہمات یہاں سے شروع ہو گئی کل، تو انشاءاللہ سولیڈیرٹی کی یہ کانفرنس 18 دسمبر کا آج کا یہ دن
یہ کرناٹک کی تاریخ کا ایک تاریخی دن ہوگا، ایک ہسٹوریکل ڈے ہوگا. یہاں سے ایک نئی تاریخ کا انشاءاللہ آغاز ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ان امیدوں پر پورا اتارے، آپ سے بیش از بیش کام لے، اور سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک میں ایک نئی تاریخ رقم کرے، یہاں کے منظرنامے کو بدلے اور یہاں ہدایت کی روشنی سے اس پورے علاقے کو منور کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.